نوشاہی دواخانہ و دار الحجامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، قرآن پاک جو ہے وہ صحیفہ انقلاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ یہ انسانوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے آیا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ہم نے نہ اس کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا۔ ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے اس کو چند مخصوص رسموں کے لیے رکھ لیا، کبھی عدالتوں پہ حلف دینے کے لیے، تو کبھی اس سے ووٹ خریدتے وقت حلف لینے کے لیے، تو کبھی ہم نے اس کو صرف بیٹی کی رخصتی کے وقت ساتھ لے آنے کے لیے۔ ٹھیک، نو ڈاؤٹ برکت ہے اس سے۔ کبھی ہم نے صرف فوتگی پہ پڑھنے کے لیے، کبھی ہم نے صرف اپنے مردے کے پاس اس کی جان کنی میں ثانی کے پڑھنے کے لیے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، ان سب کے فائدے سے انکار نہیں ہے، لیکن کیا ہم نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی؟ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بہت سی برائیاں اور ان کے بارے میں قرآن پاک کی ایک سورت سورہ حجرات نے اتنی واضح تعلیمات دیں، اگر ہم ان پہ عمل کر لیں تو ہمارے بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ پہ۔ احترام رسالت پہ گفتگو شروع ہوئی سورہ حجرات میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں فرمایا، کچھ آیات نازل فرمائیں، اور اس کے بعد ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی اچھی طرح خوب تحقیق کر لیا کرو، اس کی اچھی طرح چھانٹ پٹک کر لیا کرو، اس کو اچھی طرح جو ہے دیکھ لیا کرو۔ ایسے نہ ہو کہ تم جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کسی قوم کو آ پہنچو اور پھر تمہیں کیے ہوئے پر پشیمانی اٹھانی پڑے، ندامت اٹھانی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ معاشرے کا پہلا اصول سورہ حجرات کی روشنی میں کیا ہے کہ ہم سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں۔ خاندانوں کے جھگڑے، معاشرے کے دوست و احباب کے آپس میں جھگڑے، کہ ہم ایک بات سن کے اس پہ یقین کر کے دوسرے پہ اپنا ریاکشن لے لیتے ہیں، رد عمل لے لیتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں قرآن نے نہیں سکھائی۔ اچھی طرح اس خبر کی تحقیق کرنے کا بتایا گیا ہے۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں ہونے والے بے بہا واقعات، آپ پچھلے دنوں ہونے والا فیصل آباد والا واقعہ دیکھ لیں، جس میں خواتین نے جو ہے وہ ایک دکان میں جانے کی بات ہوئی، میڈیا پہ جو ہے وہ کوہرام مچ گیا کہ جی خواتین کی جو ہے وہ بے آبرو کر دیا کہ خواتین کو، جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ خواتین نے خود کیا۔ ایسی اور بہت سے جگہوں پہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے حوالے سے لوگ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ توہین رسالت کی ہے، جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو تحقیق کر لینے کا ہمیں جو اصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ بالکل سورہ حجرات کی پہلی آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے احترام رسالت پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام پہ گفتگو فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کی موجودگی میں اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی، جیسے آپس میں ہم بات کرتے ہیں ایسے بھی ان سے نہیں بلانا، ان کو گھر کے باہر سے آواز دے کے بھی ان کو نہیں بلانا۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایسا کسی نے بے ادبی کی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان سب باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ جو بڑی اہم بات فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس جب کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اس کا شان نزول ایک لمبا معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے، لیکن کوئی بھی خبر ہو تو اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ دوسری چیز، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، کہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ لیکن ہمارے یہاں پہ صلح کی بجائے لڑانے کے طریقے زیادہ ڈھونڈے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ دوستوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، خاندان کے لوگ رشتہ داروں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہاں پہ کلاس فیلوز کو لڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے حکم قرآن کا دیا ہے فاصلحوا بین اخویکم، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ اور ایسے ہی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو گروہ بھی لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم ہے، صلح کا حکم ہے۔ اور صلح کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلح کروانا ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا صلح کروائی جاتی ہے؟ نہیں، ہم تو لڑانا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ دوسروں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہم سمجھتے ہیں، جھگڑا کرنا ہم سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا اصول کیا ہے جو سورہ حجرات نے ہمیں رہنما اصول دیے ہیں؟ وہ ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے، کیا پتہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ تم سے بہتر ہو۔ اور ایسے ہی خواتین کو الگ سے حکم فرمایا، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی خواتین جو ہیں ایک دوسری کا جو مذاق اڑائیں، ٹھیک ہے، کیا پتہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو یہ رہنما اصول جو ہمیں سورہ حجرات نے دیے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور اس کے بعد ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو غلط ناموں کے ساتھ نہ پکارو، الٹے ناموں کے ساتھ نہ پکارو، نام بگاڑ کے نہ پکارو۔ ہمارے ہاں تو اس کو ایک فیشن بنا لیا گیا ہے، نک نیم کے حوالے سے یا لاڈ پیار سے ہم نام بگاڑ دیتے ہیں۔ تو جب کسی کا نام بگاڑتے ہیں، آپ قرآن نے بھی منع کیا ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بھی فاسقوں والے نام دینا بہت بری بات ہے۔ لیکن آپ جو کسی کا نام بگاڑتے ہیں تو اس کے نام کے معنی بدلتے ہیں، اور اس سے اس شخص کی ذات پہ، اس کی شخصیت پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کا صحیح نام بولتے ہیں تو اس کے صحیح جو میننگ ہوتی ہیں، جو پیارا ہر بندہ اپنا اچھا نام رکھتا ہے، اور والدین کے اوپر جو بچوں کا حق ہے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں۔ لہذا نام رکھتے ہوئے کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی روحانی پیشوا سے مشورہ کر لینا چاہیے، لیکن آپ نام رکھیں تو اس کو بگاڑے نہ۔ اچھا نام اچھی شخصیت کی جو ہے وہ نشانی اور علامت جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو قرآن پاک کا اصول کیا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، سورہ حجرات فرماتی ہے ہمیں ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، جاسوسی نہ کیا کرو۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی وہ بات جو ہمیں معلوم نہیں، ہم اس کے بارے میں جاننے کے لیے اتنے بے تاب ہوتے ہیں، قرآن نے ہمیں منع کیا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی جو ہے وہ نہ کیا کرو، دوسرے کے رازوں کو جاننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے راز چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کے راز چھپائے گا۔ ہم تو راز اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم تو عزتیں اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ اگلا حکم کیا سورہ حجرات میں سوشل ویلیوز کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً نہیں پسند کرتا۔ تو غیبت کی مثال قرآن پاک میں اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دی گئی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی بھائی کی، مسلمان بھائی کی، دوست کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں وہ بات کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو بری لگتی، اس کو اچھا نہ لگتا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو اس میں موجود ہے، تو بھائی اس کے سامنے کرے نا، وہی بات جو اس میں موجود ہے آپ وہ کر رہے ہیں تو یہی تو غیبت ہے۔ جو بات اس میں موجود نہیں ہے آپ وہ کر رہے ہیں تو بہتان ہوگا اس کے اوپر، وہ تو اس کے اوپر آپ الزام لگائیں گے، یہ تو بہتان بازی ہو گئی۔ جو عیب، جو برائی اس میں موجود ہے تب بھی آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہی تو غیبت ہے۔ اور دوسرے بات میں کہا گیا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور ہماری تو محفلیں، مجلسیں غیبت سے خالی نہیں ہوتی، دو دوست بیٹھے ہوں تو تیسرے کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیا دیکھیں ہم اتنی بڑی برائی میں، اور ایسے ہی فارغ بیٹھے جو ہے وہ اس برائی میں انوالو ہوتے ہیں، اور جس کا شدت جو ہے وہ زنا سے بڑا گناہ ہے اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ جی آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہارے جو گروہ اور قبیلے بنائے ہیں یہ تعارف اور پہچان کے لیے بنائے ہیں، یہ کوئی تفاخر کی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں جو عزت والا ہے، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں زیادہ عزت کا لائق وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، زیادہ متقی ہے۔ تو یہ کاسٹ، یہ ذات پات، یہ قبیلے، یہ فخر کا باعث نہیں ہے، یہ جاہلیت کے فخر ہیں۔ قرآن نے جو ہے فخر بتایا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے کتنے ڈرنے والے ہیں، کتنے ہم متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں۔ تو ہم جو ذات پات پہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز سے بھی ہمیں سورہ حجرات میں قرآن پاک نے منع فرمایا ہے۔ پورا قرآن ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے،
لیکن سوشل بیماریاں ہمارے بیماریاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اس حوالے سے سورہ حجرات کی جو چند میں نے گزارشات آپ کے سامنے پیش کی، ان پہ اگر ہم عمل کر لیا جائے، ہم عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے میں لڑائیاں، جھگڑے اور جو دلوں میں رنجشیں، کدورتیں، نفرتیں ہیں، یہ محبتوں میں بدل جائیں گی۔ آئیے اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی دعوت دیں۔ نوشاہی دواخانہ و دار الحجامہ